بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ التسبیح کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپ کر کھلم کھلا کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں، سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ لیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قومے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ کہیں، یعنی 75۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ ابو داؤد۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت آسان عمل ہے اور بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر قسم کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، انسان کے برے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے، چھپ کر کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے۔ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے 4 رکعت نماز کے بدلے میں۔ وہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کے نام سے پڑھنا ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ذہن نشین کرنا ہے کہ جس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ بندے نے کر لیا ہو، اس گناہ کے کرنے پر وہ شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا اس کا پکا ارادہ ہو، ندامت ہو، اس کے اندر شرمندگی ہو، تو ہی اللہ معاف کریں گے۔ باقی چھوٹے گناہ تو انشاءاللہ اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن بڑے گناہ کی معافی کے لیے شرط ہے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ اگر سچی توبہ کی نیت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ جو کام گناہ کا کر رہا تھا اسے چھوڑ دے، فی الحال توبہ کرے، اللہ سے پکا ارادہ کرے، دل میں شرمندہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ بڑے بھی معاف فرمائے گا۔ اب وہ عمل میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل نماز کی نیت سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور جیسے ہم روزانہ عام نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک سورہ پڑھتے ہیں، بس ایسے ہی اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ اور سورے سے فارغ ہونے کے بعد یہ تسبیح جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پڑھ کر بتاتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے۔ پھر ایک بار سنیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب رکوع میں جائیں، رکوع میں یہی تسبیح اب 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں، جس میں ہم سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں دوسری نمازوں میں، یہاں اس جگہ پر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ سجدے سے اٹھ کر جب ہم بیٹھتے ہیں، یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں جسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں اور 10 مرتبہ اس میں بھی پڑھیں، اور پھر جب آپ سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، اس سے پہلے بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں،
اور 10 مرتبہ پڑھیں پھر اٹھیں. تو یہ 75 مرتبہ کی تعداد یعنی 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جائے گی، اور 2 رکعت میں 150، 4 رکعت میں 300 مرتبہ کی تسبیح ہو جائے گی. نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے بھول کر کیے ہوئے، جانے انجانے میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.